السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مزمل قرآن کریم کے 29ویں پارے کی صورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بڑے زبردست کمالات رکھے ہیں، اور اس کے جو مضامین ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہے۔ ہمیں اس صورت کو کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اور اس کے کیا مضامین ہیں، ان تمام کو بہت مختصر طور پر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس صورت میں ہے کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خاص صفت کے ساتھ بڑے پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پکارا کہ ایک چادر میں لپٹنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بہت پیارے لقب سے پکارا ہے کہ یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ دراصل واقع یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں، تو وحی کا جو بوجھ تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور وحی کے بوجھ کی وجہ سے آپ جو ہے پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ تو جب دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ پر وہ ایک گھبراہٹ سی، اور اسی طریقے سے آپ کو ایک جو ہے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگا، تو آپ گھر پر آئے دوڑتے ہوئے، اور آپ نے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے جو ہے چادر اڑائی جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس پیارے لقب سے پکارا کہ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات میں قیام کیجئے۔ قیام کا مطلب کہ آپ رات میں عبادت کیجئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نماز تہجد اور اسی طریقے سے رات کی عبادت کرنے کی آپ کو ترغیب دی ہے، یا چاہے تو آپ 1/3 حصہ رات میں عبادت کریں یا 2/3 حصہ عبادت کریں، اور بعض صحابہ تو جو ہے پوری رات جو ہے پوری رات عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ تو یہ جو دوسری آیت ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یہاں تک جو مضمون ہے، یہاں تہجد کی فضیلت ہمیں ملتی ہے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنا چاہیے۔ پہلے جب جو ہے شروع زمانہ تھا، اس وقت نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، تہجد کی نماز فرض تھی۔ پھر جب نمازیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرما دی، تو اس کے بعد تہجد کی جو فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی، یعنی تہجد کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ نفل نماز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے، سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ نے نماز کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو مضمون ہمیں یہاں نظر آتا ہے وہ ہمیں دھیان سے سمجھنا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، کہ اے نبی جی آپ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ جو ہے سکون سے، اطمینان سے پڑھیے۔ آج ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن بڑی اسپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور نہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں یا کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھنا، تدبر کے ساتھ پڑھنا، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، اور ہر لفظ کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کرنا، اور نہ قرآن کریم پڑھتے وقت یوں محسوس ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں، میں اپنے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ ہم اخبار پڑھتے ہیں تو کتنی دھیان اور توجہ سے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے، کوئی واقعہ درمیان میں آ جاتا تو ہم اس کو واقعے کو پورے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر بات کیا کہی گئی، کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا، اور پوری بات کیا ہے۔ ہم پوری بات کا نتیجہ نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ دو باتیں میں نے آپ کو اس آیت کریمہ کی اور اس صورت کی بیان کی ہے۔ تو تہجد کی نماز کی پابندی ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی نماز کی بڑی زبردست فضیلت رکھی، اور بڑے بڑے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز پڑھنے کی برکت سے بڑے بڑے مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آخری جو اس صورت کی آیات ہے
وہ بڑی زبردست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بھی لوگوں کو جو توجہ دلائی ہے، سب سے پہلے تو یہ توجہ دلائی کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کہ نماز کے اندر قرآن کریم جتنا آپ کو یاد ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں سہولت کے ساتھ اس کو آپ پڑھیے، اور پھر اس کے بعد وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کیجیے۔ آج ہماری زندگیوں سے جو ہے نماز کا اہتمام بالکل نکلتا چلا جا رہا ہے، ہمارا نمازوں کی طرف کوئی دھیان اور توجہ نہیں ہے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو بڑی جلدی کے ساتھ، بڑی اسپیڈ کے ساتھ کہ رکوع ہوا نہیں ہوا، سجدہ صحیح سے ہوا نہیں ہوا، اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں گئے، فوراً جو ہے تسبیح پڑھی نہیں پڑھی اور فوراً سجدے سے اٹھ گئے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے۔ ہمیں نماز جو پڑھنا ہے سکون اور اطمینان کے ساتھ، اور قرآن کریم نماز کے اندر جو پڑھنا ہے ہمیں بہت سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ہر حرف کا خیال کرتے ہوئے ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس آیت کے اندر بھی بڑی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم قرض حسنہ دو۔ کیا مطلب ہے کہ ہم غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر، اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں، جن لوگوں کو ہم دیتے ہیں جو ضرورت مند ہے ان کو ہم دیتے، تو یہ قرض حسنہ ہے اللہ کو دینا۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اس کی برکت سے ہماری زندگی کی مشکلات کو ختم کرتا ہے، اور آنے والی مصیبت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما لیتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں ہمیں اس کی کئی گنا جو ہے اس کا اجر و ثواب ہمیں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے آخر میں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو یہ جو سورہ مزمل ہے یہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے ہمارے کئی مسائل کو حل فرما دیتا ہے۔ اب اس کی کوئی خاص تعین نہیں ہے کہ ہمیں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ نہیں پڑھنا ہے۔ آپ اس سورت کو اہتمام کے ساتھ پڑھیے، چاہے صبح میں پڑھ لیجئے، چاہے دن میں پڑھ لیجئے، چاہے شام میں پڑھ لیجئے، اور اسی طریقے سے پورے قرآن کریم کو ہمیں پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ہر آیت کے اندر انسانوں کے لیے ہدایت رکھی ہے، ہر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو مختصر طور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک ہر روز کچھ اچھی باتیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، جو ہماری زندگی کو بہترین بنا سکے، کہ قرآن کریم کو ہم سمجھیں اور سمجھ کر کے ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، جبکہ میرے پاس اتنا وقت اور اتنی فرصت نہیں ملتی، لیکن پھر بھی میں وقت نکال کر کے کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو بتلاتا رہتا ہوں۔ دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کی تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔